نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور کڈز اللہ. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارا کڈز مدنی چینل کا بڑا خوبصورت پروگرام ہے جس کا نام ہے نور والی کتاب. جی. اور اس پروگرام میں ہم قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق پیاری پیاری باتیں سیکھنے، سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن مجید کی آیات کی تلاوت بھی کرتے ہیں، علم تجوید پر بھی گفتگو ہوتی ہے اور ایک ایکٹیویٹی بھی ہم کرتے ہیں. یہاں موجود پیارے پیارے بچے اس ایکٹیویٹی کا حصہ بنتے ہیں اور کچھ سوالات جوابات کا سیشن ہوتا ہے جس میں ہم علم دین سیکھنے کی ہمیں الحمدللہ سعادت ملتی ہے. لیکن اس کا جو پہلا سیگمنٹ ہے اس کی طرف ہم نے بڑھنا ہے اور اس سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس، جس میں قاری صاحب ہمارے سامنے قرآن مجید کی کسی سورت کی چند آیات تلاوت کریں گے. پھر تلاوت کے بعد ہم علم تجوید سے متعلق کچھ گفتگو کریں گے، کچھ لرننگ ہوگی، کچھ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوگا. تو بڑھنا ہے پہلے سیگمنٹ کی طرف. بچوں پہلے سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ تجوید قرآن میرا نور والی کتاب. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آج ہمارے پروگرام میں کڈز مدنی چینل کے چھوٹے سے ننھے سے نعت خواں پلس قاری صاحب موجود ہیں جن کا نام ہے حافظ حمزہ عطاری. ہمارے ساتھ موجود ہیں جو قرآن مجید کی کسی سورت کی چند آیات ہمیں سنائیں گے. کیسے ہیں حمزہ بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ علی احسانہ. آج ہمیں کون سی سورت کی آیات آپ سنانا چاہیں گے؟ میں آج آپ کو سورہ قلم کی چند آیات سناؤں گا. ماشاءاللہ. سورہ قلم کی چند آیات. قلم کا ایک معنی کیا ہوتا ہے بچوں؟ پین، جس سے ہم لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور قلم کا ایک اور معنی بھی ہوتا ہے. یہاں پر کیا مراد ہے؟ سورہ قلم میں کس قلم کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو اس میں پھر علماء کرام نے، مفسرین نے پوری ڈیٹیلز بیان کی ہیں جس کو ہم تفسیر کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں. جیسے کہ مفتی قاسم صاحب کی کتاب ہے تفسیر صراط الجنان، اس میں بھی اس کی پوری ڈیٹیل موجود ہے، تو وہاں ہم پڑھیں گے. لیکن حمزہ بھائی ہمیں یہ بتائیں گے کہ یہ سورہ قلم کون سے پارے میں ہے، اس کی آیتیں کتنی ہیں، مکی ہے مدنی ہے، اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں کو آپ دیں. جی، یہ سورہ قلم 29 سے پارے میں ہے ماشاءاللہ. اور اس میں آیتیں ہیں 52 اور یہ مکی ہے ماشاءاللہ. اور اس میں 2 رکوع ہیں. ماشاءاللہ. پوری تیاری کر کے آئے. رکوع کے بارے میں سوال ان سے میں ویسے پوچھتا نہیں ہوں، آج انہوں نے وہ بھی بتا دیا. تو ابتدا کریں گے سورہ قلم کی چند آیات سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك
زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, बड़े खूबसूरत अंदाज में सूरह कलम की चंद आयात की तिलावत कर रहे थे कारी हाफिज हमजा अत्तारी। किड्स मदी चल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आज जिन आयात की हमने तिलावत की है उनमें इल्म तजवीद के यानी कुरान मजीद को दुरुस्त अंदाज में पढ़ने के बहुत से कवायद का इस्तेमाल हो रहा है। उन्हीं कवायद का इस्तेमाल करके हमारे हमजा भाई ने इन आयात की तिलावत करने की कोशिश की है। अल्लाह पाक हमें दुरुस्त अंदाज में अच्छे मखारिज और अच्छी आवाज़ और अच्छे लहन के साथ कुरान मजीद की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। बच्चों, आज हम एक कायदा समझने जाएंगे, समझने कहीं नहीं जाएंगे, मतलब समझने की कोशिश करेंगे। बहुत आसान कायदा है और उस कायदे का इन आयात में तकरीबन 2 मकामात पर इम्प्लीमेंट होगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आप बच्चों से सवाल है, मुझे ये बताएंगे कि नून साकिन और तनवीन के कितने कवायद हैं, तादाद बतानी है। माशाल्लाह, सबको ही पता है। ये आपके साथ हैं 4। पक्की बात है, सही कह रही है। अब यहां से उन 4 कायदों के नाम कौन बताएगा? माशाल्लाह, इनको देंगे। इजहार, इक्फा, इदगाम, इकलाब। माशाल्लाह, इजहार, इख्फा, इदगाम और इन दोनों का जवाब क्या हो गया है? बच्चों, इन कवायद में से आज एक कायदा हम समझेंगे। इन 4 कायदों में से एक कायदा समझेंगे जिसका नाम है इकलाब। क्या नाम है? कायदे का नाम क्या है? अच्छा, इकलाब का लफ्जी माना आपको बताता हूं। इकलाब का मतलब होता है किसी चीज को बदलना। तो हम ये जो कायदा पढ़ेंगे इसमें हम किसी हर्फ को किसी दूसरे हर्फ से बदलते हैं। चूंकि इस कायदे के तहत इस कायदे का इंप्लीमेंट करके एक हर्फ की आवाज दूसरे हर्फ वाली बना देते हैं, तो इस कायदे का नाम ही क्या है? इकलाब। क्या नाम है? इकलाब का मतलब क्या होता है? तो आज हम देखेंगे किसको बदलना है, किससे बदलना है और कब बदलना है और कहां बदलना है। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदी चैनल के नाज़रीन, इकलाब का कायदा हम समझने की कोशिश करेंगे। कुरान मजीद की तिलावत करते हुए जब हमें तनवीन या नून साकिन नजर आए, क्या क्या? तनवीन या तनवीन, ख्वाह 2 ज़बर की हो, 2 ज़ेर की हो, 2 पेश की हो, जो भी होगी वो क्या होगी? तनवीन होगी। और नून साकिन का मतलब क्या होता है कि नून पर छोटी सी दाल बनी होती है, जज़म की अलामत बनी होती है। तो जिस नून पर जज़म की अलामत हो वो क्या होता है? नून साकिन। क्या होता है? नून साकिन। जी, तो तनवीन या नून साकिन के बाद अगला हर्फ अगर बा आ जाए, क्या आ जाए? अलिफ के बाद जो आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ अलिफ के बाद नहीं आना। यहाँ कहाँ आना है? कब आना है? नून साकिन या तनवीन के बाद। जहां भी नून साकिन या तनवीन आए और उसके फौरन बाद बा आ जाए तो वहां कायदा लगेगा इकलाब का। कौन सा कायदा लगेगा? इकलाब का। अच्छा, कायदा लगेगा तो कायदे में करना क्या है? कायदे में बच्चों करना यह है कि जैसे ही नून साकिन और तनवीन के बाद बा आएगा, हम उस बा को देखते ही उस नून साकिन या तनवीन को मीम से बदल देंगे। किससे बदल देंगे? मीम से। नून साकिन या तनवीन को किससे बदल देंगे? मीम। उस बा को नहीं बदलेंगे, सिर्फ बा हमें यह बताएगा नून साकिन या तनवीन के बाद आकर के इस तनवीन को या इस नून साकिन को किससे बदल दें? मीम। यानी उसको पढ़ते हुए, उस तनवीन को पढ़ते हुए या उस नून साकिन को पढ़ते हुए आवाज नून की या नूने तनवीन की नहीं निकलेगी, बल्कि किसकी निकलेगी? मीम की। और एक काम और करना है, नून साकिन और तनवीन को मीम से बदलकर अब उसमें गुन्ना करना है। क्या करना है? यानी जिसको इख्फा कहते हैं, नाक में आवाज ले जाते हैं, ठीक है।
تو قسمتی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، بہت آسان قاعدہ ہے اقلاب کا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے، یعنی اس نون ساکن اور تنوین جو میم سے بدل گئی ہے اس میں ہم غنہ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ غنہ۔ تو یہ ہے اقلاب کا قاعدہ۔ کسی کو سمجھ نہیں آیا تو وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ ماشاءاللہ سب کو سمجھ میں آ گیا۔ تو اب کوئی ایسا بچہ ہے جو مجھے بتائے ان آیات میں، سورہ قلم کی ان آیات میں اقلاب کا قاعدہ کہاں لگ رہا ہے؟ 2 مقامات پر لگ رہا ہے، یہ تو بتاؤں گا، سب کو ہی پتہ ہے ماشاءاللہ۔ آپ بتائیں گے؟ اتلم بعد ذلك زنیم۔ ماشاءاللہ۔ آیت نمبر کیا ہے؟ 13۔ آیت نمبر 13 ہے۔ تو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں لام کے نیچے 2 زیر ہے، تو یہ تنوین ہوئی، اور تنوین کے فوراً بعد لفظ کون سا آ رہا ہے؟ کون سا لفظ آ رہا ہے؟ تو کیا ہونا چاہیے؟ تنوین کو ادغام ہونا چاہیے، تنوین کو میم سے بدلنا ہے اور غنہ بھی کرنا ہے، اور انہوں نے میم سے بدلا بھی ہے اور اس کو غنہ کر کے بھی پڑھا ہے۔ اچھا بچوں، اس میں آسانی یہ کی گئی ہے کہ جہاں اقلاب کا قاعدہ لگتا ہے نا، عموماً وہاں قرآن مجید میں میم لکھا ہوا ہوتا ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں اتلن، لام کے نیچے 2 زیر اور 2 زیر کے ساتھ کیا بنا ہوا ہے؟ چھوٹا سا میم۔ گویا کہ یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے، یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہاں کون سا قاعدہ لگنا ہے؟ اس تنوین کو کس سے بدلنا ہے؟ میم سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ میم بتا رہا ہے کہ یہاں اقلاب کا قاعدہ لگے گا۔ تو کیسے پڑھیں گے حمزہ بھائی اس کو؟ غنہ بھی کرنا ہے اور تنوین کو میم سے بھی بدلنا ہے۔ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ ماشاءاللہ، بڑے پیارے انداز میں انہوں نے اقلاب کر کے دکھایا۔ جی دوسرا مقام یہاں سے بتائیں گے، کون بتائیں گے؟ جی ہمازٍ مشاءٍ بنمیم۔ بیٹا یہ تو آپ نے پوری آیت پڑھ دی ہے، کہاں لگ رہا ہے یہ اقلاب ہو کہاں رہا ہے؟ وہ لفظ بتائیں گے نا، پڑھو۔ مشاءٍ۔ ماشاءاللہ، یہ درست پہنچے ہیں۔ مشاءٍ، دیکھیں حمزہ کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے اور اس کے فوراً بعد کیا لفظ آ رہا ہے؟ تو کیا ہوگا؟ اقلاب ہوگا۔ یہاں بھی آپ دیکھیں علامت کے طور پر کیا بنا ہوا ہے؟ میم۔ تو کیسے پڑھیں گے حمزہ بھائی اس کو؟ اقلاب بھی کرنا ہے، یعنی کہ تنوین کو میم ساکن سے بدلنا بھی ہے اور غنہ بھی کرنا ہے۔ مشاءٍ بنمیم۔ ماشاءاللہ، تو حمزہ بھائی نے دونوں مقامات پر ہمیں اقلاب کر کے دکھایا۔ اللہ پاک ہمیں درست انداز میں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمایا۔ اس سیگمنٹ میں ہم نے اقلاب کا قاعدہ سمجھا۔ بڑھنا ہے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم قرآن مجید کی صورتوں اور آیتوں کی فضیلت جانتے ہیں۔ بچوں سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی تو آج اس سیگمنٹ میں ہم کس سورت یا کس آیت کی فضیلت جانیں گے؟ بڑی پیاری ہی آیت مبارکہ ہے اور مسلمانوں کے بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے، اکثر بچوں کو یاد ہوتی ہے جو مدرسے جاتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور اس آیت کا نام ہے آیت الکرسی۔ کیا نام ہے؟ آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کس سورت میں ہے؟ سورۃ البقرہ۔ ماشاءاللہ سب نے بتا دیا، سورت بقرہ، جو ترتیب کے اعتبار سے، سیکوینس کے اعتبار سے قرآن مجید کی دوسری صورت ہے اور آیات کی تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑی صورت ہے۔ اس سورہ بقرہ میں ایک مبارک صورت ہے، ساری ہی آیتیں اور پورا قرآن ہی برکت والا ہے، لیکن سورہ بقرہ میں ایک خاص آیت ہے جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اور بچوں اس آیت کی فضیلتیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمائی ہیں۔ میں آپ کے سامنے آیت الکرسی کی فضیلت بیان کرتا ہوں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے یہ آیت یعنی کہ آیت الکرسی قرآن پاک کی آیتوں میں بہت ہی عظمت والی آیت ہے۔ حدیث پاک میں آیت الکرسی کو عظمت والی آیت قرار دیا گیا۔ ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں جس میں اسی بات کا بیان ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن مجید کی آیتوں کی سردار ہے۔ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے اگر شیطان وہاں موجود ہوگا تو بھاگ جائے گا۔ بچوں ہمیں یہ عادت بنانی ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً آیت الکرسی کی تلاوت کرتے رہیں، بالخصوص سونے سے پہلے ہم آیت الکرسی پڑھ لیں، اپنے اوپر بھی دم کر لیں، گھر والوں پر بھی دم کر لیں گے تو انشاءاللہ آیت الکرسی پڑھنے کی برکت سے اگر شیطان ہوگا، شریر جنات ہوں گے تو وہ ہمیں نقصان
نہیں پہنچائیں گے۔ آیت الکرسی کی ایک اور فضیلت جانتے ہیں۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کو یہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ کون سی برکتیں؟ نمبر 1، وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا۔ اور دوسری فضیلت اور برکت کیا ہے؟ شیطان اور جن کی تمام شرارتوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ اگر وہ غریب ہوگا تو اس کی غریبی بھی دور ہو جائے گی۔ یہ کتنی پیاری آیت مبارکہ ہے آیت الکرسی کہ جو اس کو پڑھنے والا ہوگا انشاءاللہ رب کی رحمت سے جنت میں بھی جائے گا، شیطان اور جنات کے شر سے بھی محفوظ رہے گا، اور غریب تھا تو اس کی غریبی بھی دور ہو جائے گی۔ اللہ اس کو مال کی وسعت عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں آیت الکرسی کو بار بار پڑھنے، بطور وظیفہ بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب ہم نے بڑھنا ہے اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف جو ریکارڈڈ ہے، جس میں ہم قرآن مجید سے متعلق کچھ انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچوں، سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا قرآن۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن اور میں ہوں محمد زین اتاری۔ اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم جس چیز کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جنات۔ جنات کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہوں پر آیا ہے، اور قرآن پاک میں سورہ جن کے نام سے پوری ایک سورت بھی موجود ہے۔ آئیے جنات کے بارے میں کچھ باتیں سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے جنات کو آگ سے پیدا فرمایا ہے، جنوں کی عمریں بھی بہت لمبی لمبی ہوتی ہیں۔ پیارے بچوں، شیطان بھی جنات میں سے ہی ہیں۔ اب جنوں میں سے جو جنات شریر اور فسادی ہوتے ہیں انہیں شیطان کہا جاتا ہے۔ جنات ہم انسانوں کی طرح عقل رکھنے والے ہوتے ہیں، اسی طرح یہ بھی جسم اور روح والے ہوتے ہیں۔ جنوں میں بھی خاندان ہوتے ہیں، بچے بوڑھے سبھی ہوتے ہیں، اسی طرح یہ بھی کھاتے پیتے اور جیتے مرتے ہیں۔ پیارے بچوں، آئیے جنات سے متعلق ایک واقعہ سنتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی ایک جن کے ساتھ لڑائی ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ انسان کی لڑائی تو انسان سے ہوتی ہے، جن سے لڑائی کس طرح ہوئی؟ آپ رضی اللہ عنہ نے تفصیل بتاتے ہوئے فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پر تھے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو پینے کے لیے پانی لانے کو کہا۔ وہ پانی لینے کے لیے گئے، اسی دوران شیطان انسان کی شکل میں آیا اور آپ رضی اللہ عنہ کو پانی لینے نہ دیا۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے اسے زمین پر گرا دیا۔ وہ کہنے لگا، میری جان بخش دے، میں اب آپ کو پانی لینے سے نہیں روکوں گا۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے اسے چھوڑ دیا، لیکن پھر اس نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا اور پھر سے پانی لینے سے روکنے لگا۔ دوسری مرتبہ آپ نے اسے پھر پچاڑ دیا، اس نے پھر معافی چاہی اور چلے جانے کا وعدہ کیا، چنانچہ آپ نے اسے دوسری مرتبہ چھوڑ دیا۔ تیسری مرتبہ بھی یہی کچھ ہوا۔ بہرحال آپ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ پھر اسے زمین پر دے مارا، اس کے بعد پھر اس نے ایک مرتبہ وہی وعدہ کیا، مگر اب اسے سمجھ آ چکا تھا کہ مقابلہ کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے اس نے اس بار اپنا وعدہ پورا کیا۔ پیارے بچوں، دوسری جانب اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ارشاد فرمایا کہ شیطان ایک کالی رنگت والے غلام کی صورت میں عمار رضی اللہ عنہ اور پانی کے درمیان رکاوٹ بن گیا تھا۔ اللہ پاک نے عمار رضی اللہ عنہ کو شیطان پر کامیابی عطا فرما دی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمار رضی اللہ عنہ پانی لے کر واپس ہوئے تو ہم نے حضرت عمار کو یہ کہتے ہوئے ویلکم کیا، آپ تو کامیاب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح بیان فرمایا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمار رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہ شیطان ہے تو میں تو اسے مار ہی دیتا۔ پیارے بچوں، جنات سے حفاظت کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، اللہ پاک کا ذکر کرنا چاہیے، اذان دینی چاہیے۔ اسی طرح آیت الکرسی اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے سے بھی جنات سے حفاظت ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، آئیے اب ایک قرآن پاک کی آیت سنتے ہیں جس میں جنات کا ذکر آیا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان، میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کریں۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے جنات کے بارے میں سنا، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ ماشاءاللہ، تو آج کے سیگمنٹ میں ہم نے جنات سے متعلق کچھ سننے کی کوشش کی۔ جنات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی ہر مخلوق کے
شر سے محفوظ رکھے۔ جو جو مخلوقات شر پہنچانے والی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ضرر سے، ان کے شر سے، ان کی طرف سے پہنچنے والے نقصان سے ہمیں محفوظ رکھے۔ جی تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب وقت ہوا چاہتا ہے اس پررحم نور والی کتاب کے چوتھے اور لاسٹ سیگمنٹ کا، جس میں کچھ سوالات جوابات کا سیشن ہوگا۔ بچوں سے سوالات کیے جائیں گے، یہ جوابات دینے کی کوشش کریں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ جیتتا کون ہے، آگے بڑھتا کون ہے۔ تو بچوں سیگمنٹ کا نام ہے جواب قرآن میرا نور والی کتاب۔ ماشاءاللہ، جواب ڈھونڈیں، لیکن جواب ڈھونڈنے سے پہلے جواب دینے والے ڈھونڈنے ہیں۔ یہاں پر تو ماشاءاللہ تقریباً 10 بچے موجود ہیں قاری صاحب کو چھوڑ کر، تو اب 10 میں سے صرف 2 کی سلیکشن ہونی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے بچے ڈھونڈیں گے ہم 2 جواب دینے والے، پھر جواب کی تلاش کریں گے۔ جی یہاں سے کون آنا چاہے گا؟ ماشاءاللہ سارے ہی آنا چاہیں گے۔ آپ کا نام مائک پہ بتائیں گے۔ محمد حسین۔ آئیں گے آپ جی بالکل۔ مقابلے کے لیے؟ جی آ جائیں پھر بورڈ کی طرف۔ ماشاءاللہ محمد حسین بھائی مقابلے کے لیے تیار ہیں، تو یہاں سے حسین بھائی کا مقابلہ کون کرے گا؟ ماشاءاللہ سارے ہی کریں گے۔ آپ کا نام؟ محمد عفان۔ محمد عفان۔ حسین بھائی سے مقابلے کے لیے تیار ہیں آپ جی اگر آپ کو سلیکٹ کیا جائے؟ جی آ جائیں پھر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو بچوں کی تلاش ہو گئی، بچوں کو ہم نے ڈھونڈ لیا، 2 بچے سلیکٹ ہو چکے ہیں۔ اب بچوں آپ سے میں کچھ سوالات کروں گا، 6 سوالات کروں گا۔ آپ نے پہلے سوال سننا ہے، اس کا جواب سمجھنا ہے کہ جواب کیا ہونا چاہیے۔ پھر آپ کے سامنے جو باسکٹ موجود ہے اس میں کچھ پیپر موجود ہیں، کچھ پرچے موجود ہیں، ان میں مختلف جوابات لکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے اپنے مطلوبہ سوال کا مطلوبہ جواب، مطلوبہ کوسچن کا مطلوبہ آنسر تلاش کرنا ہے اور بورڈ پر آپ نے نمبر کے ساتھ پن کرنا ہے۔ پہلا سوال ہے تو پہلا، دوسرا ہے تو دوسرا، اور اس دوران صرف مجھے سننا ہے اور خود سوچنا ہے، نہ کسی دوسرے کے بورڈ پر دیکھنا ہے دائیں بائیں، ٹھیک ہے؟ اور نہ ہی یہاں موجود بچوں میں سے کسی کی آواز سننی ہے۔ تو مقابلے کا آغاز کریں گے اور پہلا سوال آپ دونوں سے یہ ہے کہ قرآن پاک کے دوسرے پارے میں کن 2 پہاڑیوں کا ذکر آیا ہے؟ مقدس 2 پہاڑیاں، ایک ساتھ ان کا ذکر آیا اور آیا بھی دوسرے پارے میں ہے، پارا بھی دوسرا ہے، وہ پہاڑیاں بھی 2 ہیں اور ان کا ذکر بھی ایک ساتھ آیا ہے، 2 پہاڑیاں۔ ماشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کر لی گئی ہے، دیکھتے ہیں کہ درست ہے یا غیر درست ہے، لیکن ہم سوال نمبر 2 کریں گے۔ سوال نمبر 2 آپ لوگوں سے یہ ہے، سورہ علق کی کتنی آیات سب سے پہلے نازل ہوئی تھیں؟ سورہ علق ہے نا، اقرا جو شروع ہوتی ہے قرآن مجید کے 30ویں پارے میں، اما پارے میں یہ سورت مبارک ہے، اور سب سے پہلے قرآن مجید کی جو آیات نازل ہوئی تھی وہ اسی سورہ علق کی آیتیں نازل ہوئی تھی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے جب سورہ علق کی آیات نازل ہوئی تھی تو وہ کتنی تھیں، ان کی تعداد بتانی ہے۔ میں آپ کو اشارہ دے دیتا ہوں، 5 3 4 کتنی؟ سورہ علق کی کتنی آیات سب سے پہلے نازل ہوئی تھیں؟ نبی کریم علیہ السلام کے سینہ اطہر پر غار حرا میں جبریل امین کتنی آیتیں لے کر آئے تھے؟ اشارہ آپ کو دے دیا ہے 3 5 یا 4۔ اب آپ دیکھ لیں 3 4 یا 5، ان میں سے کوئی ایک درست جواب ہے، آنسر تلاش کرنا ہے اور لگانا ہے، پن کرنا ہے۔ عفان بھائی تلاش کر رہے ہیں، گنتی شروع کر دیں عفان بھائی۔ ماشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ تیسرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے، سورہ کوثر میں کتنی آیات ہیں؟ سورہ کوثر میں کتنی آیات ہیں؟ کیا سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے؟ جی کس اعتبار سے؟ آیات کی تعداد کے اعتبار سے، اور قرآن مجید کے 30ویں پارے میں ہے۔ ماشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چوتھا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے، قرآن پاک میں احمد نام کتنی بار آیا ہے؟ نام احمد جو نبی پاک علیہ السلام کا پیارا سا نام ہے احمد، یہ قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ میں آپ کو اشارہ دیتا ہوں، 3 1 5، 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، اشارہ ہے آپ کے لیے، ان میں سے کوئی ایک جواب درست ہے۔ چلیں جی، 5واں سوال آپ لوگوں سے یہ ہے، سورہ فیل میں کس جانور کا ذکر آیا ہے؟ وہ کون سا اینیمل ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فیل میں فرمایا ہے؟ فیل عربی زبان کا لفظ ہے، اور فیل کا اگر اردو میں ترجمہ کریں گے تو آپ کا جواب آپ کے سامنے آ جائے گا۔
فیل کس جانور کو کہتے ہیں عربی میں؟ ماشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. حسین بھائی گنتی شروع کریں. چلیں جی, انہوں نے فیل کا جواب قل سے دیا ہے. کیا شان ہے حسین بھائی آپ کی, ماشاءاللہ. جی چھٹا اور آخری سوال ہے کہ سورہ اخلاص کس لفظ سے شروع ہوتی ہے؟ سورہ اخلاص جو 30ویں پارے میں بالکل اختتامی صورتوں میں شمار کی جاتی ہے, سورہ فلق اور سورہ ناس سے پہلے جو سورت ہے جس کو سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے, جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کا وحدانیت کا بیان ہے, وہ سورت کس لفظ سے شروع ہوتی ہے؟ سورہ اخلاص جب ہم پڑھتے ہیں تو پہلا لفظ کیا ہوتا ہے؟ جی حسین بھائی کوئی نہیں ہے جواب؟ چلیں جی جواب دینے کا وقت ختم ہوا. اب ہم چیک کریں گے کہ کس کے کتنے درست جواب ہیں. جس کے جتنے درست جواب ہوں گے وہی آگے بڑھ جائے گا. جی کیسے ہیں عفان بھائی, ٹھیک ہیں آپ؟ جی کیا کیا آپ نے؟ جواب دینے کی کوشش کی. کتنے جواب درست ہونے چاہیے؟ 5. چلیں دیکھ لیتے. جی پہلے سوال کا جواب تھا صفا مروہ اور ان کا جواب ہے کوہ طور, تو ان کا جواب درست نہیں ہے, پہلی غلطی کر چکے ہیں. دوسرے سوال کا جواب تھا 5, ان کا جواب درست ہے. تیسرے سوال کا جواب 3 ہی تھا, ان کا جواب درست ہے. چوتھے سوال کا جواب 1 یعنی 1 مرتبہ تھا, تو ان کا جواب درست ہے. پانچویں سوال کا جواب ہاتھی تھا, لفظ ہاتھی جواب تھا, ان کا جواب درست ہے. اور چھٹے سوال کا جواب لفظ قل تھا, ان کا جواب درست ہے. تو پنجتن پاک کی نسبت سے ان کے 5 سوالات کے جوابات کیا ہو گئے؟ مبارک ہو آپ کو. جی تو پڑھیں گے حسین بھائی کی طرف. ماشاءاللہ کیسے حسین بھائی, ٹھیک ہے آپ؟ جی بالکل. آپ نے کتنے سوالات کے جوابات دیے؟ 5 سوالات کے جوابات دیے. کتنے درست ہونے چاہیے؟ آپ نے جواب تو سن لیے, غلطیاں ہیں؟ جی چلے دیکھ لیتے ہیں. پہلے سوال کا جواب تھا صفا مروہ, ان کا جواب درست ہے. دوسرے سوال کا جواب 5 تھا, ان کا جواب درست ہے. تیسرے سوال کا جواب 3 تھا, انہوں نے 5 لکھا, یعنی کہ دوسرے سوال کا جو جواب تھا وہ تیسرے نمبر پر لے آئے اور تیسرے نمبر کا جواب دوسرے نمبر پر لے آئے. 2 غلطیاں کر چکے ہیں یہ. سوال نمبر 4 کا جواب تھا 1 مرتبہ, ان کا جواب درست ہے. 5ویں سوال کا جواب ہاتھی تھا, انہوں نے لفظ کل لکھا, ان کا جواب درست. اور چھٹے سوال کا جواب نہ دے سکے, تو مجموعی طور پر ہمارے عفان بھائی اس مقابلے میں ونر ہوئے ہیں, آگے بڑھے ہیں, اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرآن مجید سے متعلق نیو انفارمیشن لے کر, اچھی اچھی باتیں لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل, نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا, نور والی کتاب قرآن میرا, نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا